یہ ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے مولانا یعقوب چرخی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو یہ ان کی کتاب میں سے تھوڑا سا پڑھنے لگے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جان لے کہ میں نے اپنے حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے سنا ہے کہ وہ فرمایا کرتے تھے، ذکر سے مراد غفلت سے دور ہونا ہے۔ جب غفلت دور ہو جائے تو آدمی ذاکر ہو جاتا ہے، خواہ وہ خاموش ہو۔ اور حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وقوف قلبی کی رعایت تمام حالتوں میں نہایت ضروری ہے، یعنی کھاتے، سوتے، بولتے، چلتے، بیچتے، خریدتے، وضو کرتے، نماز پڑھتے، قرآن پڑھتے، کتابت کرتے، درس دیتے اور واعظ و نصیحت کرتے وقت پلک جھپکنے کی دیر بھی غافل نہیں رہنا چاہیے تاکہ مقصود مل جائے۔ مشائخ نے کہا ہے، جو شخص پلک جھپکنے کی دیر بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے وہ لمبی عمر میں بھی مقصود کو نہیں پہنچتا۔ باطن کو محفوظ رکھنا مشکل کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت اور اس کے خاص بندوں کی تربیت سے جلدی میسر ہو جاتا ہے۔ فارسی کے شعر کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے خاص بندوں کی عنایتوں کے بغیر اگر فرشتہ بھی ہے تو اس کا اعمال نامہ سیاہ ہے۔ باطن کی حفاظت خدا تعالیٰ کے دوستوں کی صحبت میں جو ہم سبق ہوں اور ایک دوسرے کے منکر نہ ہوں اور صحبت کی شرائط کے پابند ہوں جلدی میسر ہوتی ہے۔ شیخ کامل مکمل کی ایک باطنی نگاہ سے باطن کی وہ صفائی حاصل ہو جاتی ہے جو زیادہ ریاضتوں سے بھی میسر نہیں آتی۔ جیسا کہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ شعر کا ترجمہ ہے، جس نے شمس الدین یعنی مرشد کامل کی زیارت کا شرف تبریز میں حاصل کیا ہے، وہ 10 روزہ خلوت گزینی پر طعنہ زنی کرتا ہے اور 40 روزہ چلہ کشی کا مذاق اڑاتا ہے۔ شیخ ابو یوسف ہمدانی قدس سرہ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھو، اور اگر تم کو اللہ تعالیٰ کی صحبت میسر نہ آئے تو اس شخص کے ساتھ صحبت رکھو جو اللہ تعالیٰ کا مصاحب ہو۔ خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ صحبت مع اللہ فنا کے بعد ہاتھ آتی ہے، اور اگر خدا تعالیٰ کے ساتھ صحبت نہ رکھ سکو تو اہل فنا کے ساتھ صحبت رکھو۔ حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ تو بیگانوں کی صحبت سے یوں گریز کر جس طرح کہ شیر سے گریز کرتا ہے۔ اگر صحبت کرتے وقت باطن میں مشغول رہیں تو ظاہر میں بیہودہ چیزوں سے بھی ڈریں۔ جو صحبت مفید ہے اس کی علامت یہ ہے کہ اس میں بندے کے دل کو فیض حقانی پہنچتا ہے اور وہ ما سوی اللہ سے نجات پاتا ہے، جیسا کہ جس طرح کہ اس رباعی میں کہا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو جس آدمی کے ساتھ بیٹھا اور اس کی ہم نشینی سے تیرے دل کو جمعیت یعنی سکون میسر نہ آئی اور تجھ سے دنیا کی محبت اور بری بشری صفات زائل نہ ہوئیں، خبردار ایسے لوگوں کی صحبت سے دور ہو جا، ورنہ خواجہ عزیزان علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ کی روح تجھے معاف نہیں کرے گی۔ جب ذاکر وقوف قلبی میں مشغول رہے تو ذکر میں جو خلاصہ ہے وہ حاصل ہو جاتا ہے، بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے، دل کی بارگاہ غیروں کے کانٹوں سے خالی ہو جاتی ہے۔ ذکر ذاکر بحر فنا میں
محو ہو جاتا ہے۔ فاذکرونی اذکرکم کے مطلب کی بنا پر مذکورہ شرف سے مشرف ہو جاتا ہے۔ ایک دن ہمارے خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں وعلیکم السلام اصحاب سلوک میں سے ایک نے بلند آواز میں اللہ کہا۔ خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ کیسی غفلت ہے؟ حقائق التفسیر میں آیا ہے کہ کبراء میں سے ایک کو پوچھا گیا کہ کیا بہشت میں ذکر ہوگا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت نہ رہے۔ چونکہ جنت میں غفلت نہیں ہوگی لہٰذا سب کچھ ذکر ہوگا۔ وقوف عددی اور وقوف قلبی میں جان بوجھ کر آنکھیں اوپر نہ اٹھائے اور سر اور گردن کو نیچے نہ کرے کہ اس سے لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اور ہمارے خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اس سے منع کیا کرتے تھے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا جس نے اپنا سر اور گردن نیچے جھکا رکھی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، یعنی اے مرد اپنی گردن اوپر اٹھاؤ۔ ذکر میں اس طرح رہنا چاہیے کہ اہل مجلس میں سے کوئی آدمی ذاکر کے حال کو نہ پائے۔ اور ہمارے خواجہ یعنی بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، تو اندر سے واقف رہ اور باہر سے نا واقف بن، یعنی دل میں خدا کی یاد رکھ اور ظاہر میں بیگانہ رہ۔ اس طرح کی خوبصورت مثال دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔ نیز ہم فرماتے ہیں ہمارے خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر جہر اور سماع سے جو حضوری اور ذوق حاصل ہوتا ہے وہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا۔ وقوف قلبی میں ہمیشہ مشغول رہنے سے جذبہ حاصل ہوتا ہے اور جذبہ سے مقصود مل جاتا ہے۔ یہ فارسی کا ایک مصرع لکھا ہوا، اس کا ترجمہ ہے، گرمی مت ڈھونڈ سوائے اندر کی آگ کے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا کرے۔ اس میں لفظ آیا ہے بار بار وقوف قلبی کا، تو یہ کیا ہوتا ہے، کیسے کرتے ہیں اور کیوں کرنا پڑتا ہے؟ تو اصل میں یہ جو ہوتا ہے نا وقوف قلبی، اب اس میں وقوف کا معنی ہوتا ہے ٹھہرنا، رکنا، اور قلب کا معنی ہوتا ہے دل۔ تو اس میں وقوف قلبی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر روک کر رکھنا۔ تو عام طور پہ ہمیں اس کی اتنی سمجھ نہیں آ پاتی۔ ذکر کرنا بھی آسان لگتا ہے، مراقبہ کرنا بھی آسان لگتا ہے، لیکن جو وقوف قلبی ہے یہ سب سے زیادہ آسان ہے کہ اس میں کرنا کچھ نہیں پڑتا۔ اور ایک اعتبار سے یہ جو ہمارا سلسلہ ہے نا نقشبندیہ، اس کے اندر وقوف قلبی کی حیثیت ایک اعتبار سے نا فرض کی جیسی ہے۔ تو اب اس میں ذکر اور مراقبے میں، ذکر اور وقوف قلبی میں فرق کیا ہوتا ہے کہ جو ہوتا ہے نا ذکر قلبی جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے اندر انسان اپنے انر اینڈ سے اور آؤٹر اینڈ، دونوں اینڈز سے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یعنی اس میں وہ آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے، ہو سکے تو لائٹ بھی بند کر لیتا ہے،
اور وقت کو بھی مقرر کرتا ہے، سر کو جھکا لیتا ہے نا. تو لیکن جو ہوتا ہے وقوف قلبی، اس میں انسان اپنے ظاہر کے اعتبار سے اپنے دنیا کے کاموں میں لگا ہوتا ہے، لیکن اس کا جو دل ہے وہ دنیا کے کاموں میں لگے ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی ذات سے کنیکٹ ہوتا ہے، جڑا ہوا ہوتا ہے. اور دنیا کے کاموں میں سر سے لے کے پاؤں تک مشغول ہونا دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگنے سے رکاوٹ نہیں بنتا. اب اس کی دنیاوی اعتبار سے بہت ساری مثالیں ہیں. اب اس کی ایک مثال جو بڑی ایک معروف بن جاتی ہے کہ ایک انسان گاڑی چلاتا ہوا جا رہا ہے. تو اب وہ گاڑی چلا رہا ہے اور بڑی ہی وہ کچہری بازار سے گمٹی کے روڈ کی طرف جا رہا ہے، وہ اتنا وہ مصروف روڈ ہوتا ہے. تو اب اس کو نا اس روڈ پر گاڑی چلاتے ہوئے کسی کا فون آ گیا. تو اب وہ فون پر بات بھی کر رہا ہوتا ہے اور ضرورت پڑنے پر بریک بھی لگ رہی ہے، ریس بھی دی جا رہی ہے، کلچ بھی دبایا جا رہا ہے، اور ضرورت پڑے تو گاڑی کو گیئر سے نکالا بھی جا رہا ہے، گیئر میں ڈالا بھی جا رہا ہے. اس کی آنکھیں سامنے ٹریفک کی طرف بھی متوجہ ہیں، دائیں سے کون آ رہا، بائیں سے کون آ رہا، آگے سے کون آ رہا، پیچھے سے کون آ رہا. اور اس کے جو ہاتھ اور پاؤں وہ مستقل وہ کار کے اندر مصروف ہیں. بریک لگ رہی ہے، ریس دی جا رہی ہے، کلچ دبایا جا رہا، گیئر نکالا جا رہا، سٹیئرنگ کو چلایا جا رہا. یہ سارے کام کرتے ہوئے وہ آدمی فون پر بات بھی کر رہا ہوتا ہے. تو گاڑی چلاتے ہوئے فون پر بیزی ہونا یا انگیج ہونا اس کو نہ تو گاڑی چلانے سے رکاوٹ بنتا ہے، اور فون سنتے ہوئے فون کا سننا اس کو نہ گاڑی چلانے سے رکاوٹ کا ذریعہ بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان ایک وقت میں دو طرف متوجہ رہ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی ایک اور مثال ہوتی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ بیچارہ فیل ہو گیا، اللہ نہ کرے کو فیل ہو، وہ فیل ہو گیا. تو اب وہ فیل ہونے کا انسان کو صدمہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک سٹریس ہوتا ہے اس کا. اب وہ اس کو اطلاع مل گئی ہے کہ میں فیل ہو چکا ہوں. تو اب وہ فیل ہو گیا ہے، اب وہ گھر میں آ کر کھانا بھی کھا رہا ہے، ٹھیک، اور اس کا کوئی دوست اس کو ملنے آ گیا. اب وہ دوست کے ساتھ بیٹھا بھی ہوا ہے، اس کے ساتھ باتیں بھی کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ملکی حالات، سیاسی حالات ساری ڈسکشن ہو رہی ہے. اور گھر میں والدین میں سے کسی نے اس کو بازار سے کوئی چیزیں وغیرہ لانے کے لیے بھیج دیا، اب وہ سامان لینے بھی گیا ہوا ہے. تو یہ سارے کام کرتے ہوئے اس کے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی یہ دھیان ہٹنے نہیں پاتا کہ میں فیل ہو گیا ہوں. سارے کام کر رہا، ہاتھ بھی استعمال ہو رہے ہیں، پاؤں بھی استعمال ہو رہے ہیں، زبان بھی استعمال ہو رہی ہے، کان بھی لوگوں کی بات سننے میں استعمال ہو رہے ہیں، لیکن اس کے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی یہ خیال اترتا نہیں ہے کہ میں فیل ہو گیا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح سے ایک باپ ہے، اس کے بیٹے کا انٹرویو شروع ہونا ہے 10 بجے مثال کے طور پر. تو اب بیٹے کا پہلا انٹرویو ہے، وہ سی وی لے کے گیا ہے. تو اب باپ جو ہے وہ اپنے دنیاوی کام پر بیٹھا ہوا ہے. صبح 7 بجے باپ اپنے گھر سے نکل گیا. تو اب باپ دکان پر یا کاروبار پر یا فیکٹری پر میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ میں لگا ہوا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، خریدنا بیچنا کر رہا ہے، لیکن سارے کام کرتے ہوئے اس کا ذہن اسی یا دل اسی چیز پر اٹکا ہوا ہے کہ میرے بیٹے کا 9 بجے انٹرویو شروع ہونا ہے. تو وہ سارے کام کر رہا ہے، ڈیلنگ بھی کر رہا، اس نے کسی کو سامان بیچا اور کسی نے اس کو 66,937 روپے دیے. اب وہ 66,937 روپے لے کے گن رہا ہے، تو گنتے ہوئے بھی اس کا جو دل کی توجہ ہے نا وہ 9 بجے کی طرف ہی ہے. تب جب 9 بج جاتے ہیں
تو اب وہ سارے کام کرتے ہوئے یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ 9 بج گئے ہیں، بیٹا جو ہے نا وہ آفس میں چلا گیا ہوگا، اس کا انٹرویو شروع ہو گیا ہوگا، اب انٹرویو ہو رہا ہوگا، اب انٹرویو ہو چکا ہوگا، تو وہ سارے کام کر رہا ہے، لیکن بیٹے کے انٹرویو کی جو سوچ ہے نا اس سے ایک لمحے کے لیے بھی نا دل سے اتری نہیں ہوئی۔ ایسے ہی اس کی ایک اور مثال ہو جاتی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، ماں نے اس کو سلایا ہے۔ اب ماں نے اس کو سلایا ہے تو اب ماں کی یہ کوشش ہے کہ جتنی دیر بچہ سویا ہوا ہے نا تو میں اتنی دیر نا جلدی اپنے گھر کے نا 2-3 کام سمیٹ لوں۔ اب گھر کے اندر 2-3-4 فرد اور بھی موجود ہیں، تو اب وہ ماں گھر کے سارے کام کر رہی ہوتی ہے اور اس نے بچے کو سلایا ہوتا ہے اپنے سے تیسرے کمرے میں، بیچ میں 2 کمرے موجود ہوتے ہیں۔ تو اب وہ ماں جو ہے نا وہ گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی ہے، تو کام کاج کرتے ہوئے اب تیسرے کمرے میں جو بچہ سویا ہوا ہے نا وہ لیٹا چوں بھی کرتا ہے نا تو ماں کو فوراً اندازہ ہو جاتا ہے، لگتا ہے بیٹا اٹھ گیا ہے۔ کیونکہ ماں جو تھی نا وہ اپنے جو تھا نا وہ اس کا وہ جو کیا اس کو کہنا چاہیے ایکسٹرنل کہ انٹرنل، کہ اپنے ظاہری اعتبار سے نا وہ گھر کے کام کاج میں لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر کی جو توجہ اور دھیان تھا وہ اپنے بیٹے کی طرف لگا ہوا تھا۔ تو بیٹے نے لیٹے جیسے بھی چوں چاں ہلکی سی کی ہے نا تو ماں کو فوراً الرٹ آ گیا ذہن کے اندر، حالانکہ گھر میں 3-4 اور بندے بھی تھے، کسی کو بھی اندازہ نہ ہو سکا کہ بچہ اٹھ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے ایک اس کی اور مثال ہوتی ہے کہ جو ہوائی جہاز کا پائلٹ ہوتا ہے، تو یہ تو نیچے کی مثالیں تھیں نا، تو ہوائی جہاز کا جو پائلٹ ہوتا ہے وہ تو ایک مشکل ٹاسک اس کے سامنے ہوتا ہے، 500 بندہ اس نے ساتھ بٹھایا ہوتا ہے اور جو ہے نا اس نے 500-400 بندے کو اپنی منزل پہ پہنچانا ہے، اور اتنا بڑا اس کے سامنے جہاز ہے، اس نے اس کو اڑانا ہے۔ تو اب وہ جو ہوائی جہاز کا پائلٹ ہوتا ہے اس کا اگر 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے، 5 گھنٹے کی فلائٹ ہے، جتنے بھی گھنٹے کی فلائٹ ہے، تو اس کتنے گھنٹے کی فلائٹ کے اندر اس کا جو رابطہ ہے نا وہ نیچے کنٹرول روم والوں سے رہتا ہے۔ تو اب وہ جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، اب وہ جہاز کے عملے سے بات بھی کر رہا ہے، اور وقت پڑنے پر اگر جہاز میں کوئی اناؤنسمنٹ کرنی پڑتی ہے تو وہ بھی کر رہا ہے، اور کھانے کا وقت آیا تو وہ کھانا بھی کھا رہا ہے۔ لیکن وہ یہ سارے کام کرتے ہوئے نا ایک بھی منٹ کے لیے یا ایک بھی لمحے کے لیے وہ کنٹرول روم والوں سے غافل نہیں ہوتا، سارے کام کر رہا ہوتا ہے، اور پیچھے وہ کنٹرول روم کے ساتھ، کنٹرول ٹاور والوں کے ساتھ اس کا مستقل رابطہ موجود رہتا ہے، اور وہ اتنے گھنٹے کی فلائٹ کے اندر بھی نا ایک لمحے کے لیے بھی اس سے غافل نہیں ہوتا۔ تو اس کی ایک اور مثال ہو جاتی ہے کہ جیسے جو بڑی انڈسٹریاں ہوتی ہیں ان کے اندر جو آن لائن جنریٹر ہوتے ہیں، چھوٹی انڈسٹریوں والوں میں تو بجلی بند ہو جاتی ہے تو اس میں کوئی 10-12-15 سیکنڈ کا فرق پڑتا ہے، اس کے بعد جنریٹر سٹارٹ ہوتے ہیں۔ لیکن جو بہت بڑی انڈسٹریاں ہوتی ہیں جیسے صابن بنانا ہے، سیمنٹ بنانا ہے، یا ایسے ہی جو ہے نا وہ یارن کے متعلقہ جو چیزیں جو انڈسٹری وغیرہ ہوتی ہے نا، وہ ان کو یہ چیز گوارا نہیں ہوتی کہ ہماری جو انڈسٹری کی بجلی ہے نا وہ 2-3 سیکنڈ کے لیے بھی بند ہو، ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ تو ان کے پاس ایسے ہیوی ڈیوٹی قسم کے جنریٹر ہوتے ہیں کہ جب بجلی بند ہوتی ہے انڈسٹری کے اندر تو ایک فلیش جتنا بھی ٹائم نہیں ہوتا، جنریٹر سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بجلی جو ہے نا وہ انڈسٹری میں بحال ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ہیوی ڈیوٹی قسم کا جنریٹر انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے نا، کافی بڑی جگہ پہ وہ ہوتا ہے، تو وہ سارا جو جنریٹر ہے نا وہ بند پڑا ہوتا ہے، لیکن اس جنریٹر کے اندر ایک پارٹ ایسا ہوتا ہے جو 24 گھنٹے چل رہا ہے، اس نے ایک لمحے کے لیے بھی، ایک سیکنڈ کے لیے بھی جو ہے نا وہ اپنی جو ورکنگ ہے وہ بند نہیں کی ہوتی۔
تو اب وہ جو پارٹ ہے وہ 24 گھنٹے کے لیے چل رہا ہے، اب اس کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب بجلی بند ہوتی ہے تو وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو وقوف قلبی کی جو ہے نا مثال وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنے دل کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا۔ جیسے ہمارے ایک وہ لاہور میں ایک بزرگ ہیں، وہ غالباً یورالوجسٹ بھی ہیں، وہ یہ کہتے کہ یار یہ مثال تو بڑی عجیب سی ہے، تو لیکن کہتے کہ جو اس سے نا وقوف قلبی ہمیں بڑا اچھے طریقے سے سمجھ آ سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک یونیورسٹی کی لڑکی تھی، غالباً وہ کھاریاں کی رہنے والی تھی، تو اب یونیورسٹی کے اندر اس لڑکی کا نا ایک لڑکے کے ساتھ، اس لڑکے کا نام تھا زبیر، اس لڑکے کے ساتھ اس کا تعلق ہو گیا، وہ تعلق بہت زیادہ تھا، تو لیکن بعد میں حالات ایسے بنے کہ اس لڑکے کی نا شادی کہیں اور ہو گئی۔ اب یہ جو لڑکی تھی یہ ان بزرگوں کو ملی یا ان سے فون پہ بات ہوئی، کسی سے رابطہ نمبر لیا، ان سے بات کی، تو اس نے یہ ان کو بتایا کہ میں جب سوتی ہوں تو میرے خوابوں میں زبیر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور کہنے لگی میں جب پڑھتی ہوں، بک میں نے کھولی ہوتی ہے تو مجھے بک میں لکھے ہوئے جو ورڈز ہیں یا سنٹینسز ہیں نا وہ نظر نہیں آ رہے ہوتے، کتاب کے صفحے کے اندر زبیر کی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حتیٰ کہ کہتے کہ اس نے یہ کہا، کہتی کہ میں جب مسلمان تو ہے نا، کہتی میں جب نماز بھی پڑھتی ہوں نا تو نماز پڑھتے ہوئے بھی میں بڑی مشکل سے زبیر کا نام اپنی زبان پر لانے سے کنٹرول کرتی ہوں۔ کہتی ہے میں کھانا کھاتی ہوں تو زبیر کی شکل میرے سامنے ہوتی ہے، میں سوتی ہوں تو خواب میں زبیر آتا ہے، ٹھیک ہے، اور ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر کام کرتے ہوئے، چاہے وہ کام میں دنیا کا کر رہی ہوں چاہے دین کا کر رہی ہوں، میری جو ہے نا وہ زبان پر بھی زبیر 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 ہوتا ہے، اور میرے دل کے اندر، میری سوچ کے اندر، خیالات کے اندر بھی زبیر 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 ہی ہوتا ہے، تو میں کیا کروں؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ مجھے اس دن نا وقوف قلبی کی ٹرم کی صحیح سمجھ آئی کہ یہ دونوں فانی ہیں، وہ لڑکا بھی فانی ہے، لڑکی بھی فانی ہے، لیکن ایک فانی دوسرے فانی کی محبت میں ایسے غرق ہوا، ایسے فنا ہوا کہ خوابوں میں بھی وہی نظر آ رہا، کتابوں میں بھی وہی نظر آ رہا۔ تو کہتے میں نے اس کو کہا کہ بھئی تم نے ایسے کرو، تم نا اسم ذات کا، کہتے میں نے نا اس کو ذکر بتایا کہ تم اسم ذات کا نا ذکر کرو، غالباً میں نے کہا اس کو 1000 دفعہ شروع کرو، انشاءاللہ تمہارے دل کے اندر سے یہ جو گندی محبت ہے نا کہ نکل جائے گی۔ تو کہنے لگے کہ تقریباً نا اس نے 15 دن کے بعد اس کا فون آیا، تو کہتے میں نے اس کو ذکر بتایا تھا زبان سے کہ تم نے یہ جو اللہ اللہ ہے نا اس کو زبان سے کہنا ہے، کہ تاکہ تمہاری جو توجہ ہے نا ذرا اس طرف سے ہٹے، دل سے نہیں کہنا، حالانکہ وہ بزرگ نقش بندی تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ اس نے مجھے 15 دن کے بعد غالباً فون کر کے بتایا، تو اس نے کہا کہ جی مجھے آپ نے 1000 دفعہ ذکر کرنے کا بتایا تھا، تو کہنے لگی کہ میں اللہ کی قسم کھا کے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میری زبان پر ہوتا تھا اللہ اللہ اللہ، لیکن میرے دل دماغ میں ہوتا تھا زبیر 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 زبیر۔ تو کہتے میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یار اب اس کا کیا کریں؟ تو کہتے میں نے کہا کہ تم ایسا کرو، تم نے 1000 کرتی ہو نا اس کو 5000 کر دو۔ کہتے میرا خیال تھا کہ جب ڈوز بڑھے گی تو انشاءاللہ جو اندر کی انفیکشن ہے وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائے گی۔ تو کہنے لگی کہ اس نے پھر 1 مہینے کے بعد مجھے پھر فون کیا، تو کہتے میں نے کہا ہاں بیٹی کیا بنا؟ اس نے آگے سے کہا زبیر 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 زبیر۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا اس کو میں کیا بتاؤں، کیا کیا جائے اس کا؟ تو کہتے خیر اللہ نے میرے دل کے اندر ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کئی جگہ پہ یہ فرمایا، اور احادیث کے اندر بھی اس کی بڑی تاکید ہے، ترغیب ہے کہ جو آدمی استغفار کی کثرت کرتا ہے
تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس کو ہر قسم کے غم سے، تکلیف سے، پریشانی سے اللہ نکال دیتے ہیں۔ تو کہتے میرے جی میں آئی کہ نا تم جو ہے نا وہ روزانہ 500 دفعہ نا استغفر اللہ پڑھا کرو، اور ساتھ میں یہ نیت کرو استغفر اللہ پڑھتے ہوئے کہ یا اللہ مجھے جو ہے نا اس گندگی سے مجھے نجات عطا فرما۔ نا کہ استغفار کے بارے میں اللہ پاک نے کہا نا کذالک ننجی المؤمنین، غالباً ایسی بھی ایک جگہ پہ آتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ پھر 1 ماہ کے بعد اس کا مجھے فون آیا اور اس نے کہا کہ جی اللہ کا شکر ہے کہ میرے اندر سے وہ جو تھا نا تعلق اور رغبت اور محبت وہ اللہ نے ختم کر دی۔ تو وہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ ساری زندگی بھی اگر میں جو ہے نا وہ کتابوں میں وقوف قلبی پڑھتا رہتا، لوگوں کو پڑھاتا رہتا، اس کے اوپر گھنٹے گھنٹے کے بیان تقریریں کرتا رہتا، تو وقوف قلبی مجھے اتنا سمجھ نہ آتا جتنا مجھے اس نوجوان لڑکی نے وقوف قلبی سمجھا دیا۔ تو یہ ہوتا ہے وقوف قلبی۔ اب جو ہوتا ہے نا، جیسے آتا ہے نا ایک حدیث میں، وہ ایک مولانا ہمارے تھے نا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ جی تصوف کیا بلا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے یہ فرمایا تھا کہ بھئی تصوف کی ابتدا ہوتی ہے انما الاعمال بالنیات سے، اور اس کی انتہا ہوتی ہے کہ وہ جو حدیث جبریل میں آتا ہے نا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تصوف کی انتہا کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسے نہیں کر سکتے تو اس طرح سے کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ہے نا درجہ، جس کو درجہ احسان کہا جاتا ہے، یہ تصوف کا مقصود ہے، بیت کا مقصود ہے، ذکر اذکار کا، اسباق کا، مراقبات کا مقصود ہے۔ اور ہمارے جو سلسلہ نقشبندیہ کے جو حضرات ہیں نا، انہوں نے انما الاعمال بالنیات سے جو سٹارٹ کرنا ہے اور جو درجہ احسان تک پہنچنا ہے، تو ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا جو شارٹ کٹ ہے نا وہ وقوف قلبی ہے۔ اور ہمارے تو غالباً وہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو وقوف قلبی ہے یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا چور دروازہ ہے۔ اور اس کی ایک اور سائنسی اعتبار سے مثال ایسی ہوتی ہے وقوف قلبی کی، اصل میں اس کی نہ تو مثالیں بیان کی جاتی ہیں نہ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نا ہمارا اس کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ جیسے ہم کمپیوٹر یوز کرتے ہیں، یا ہم جب کمپیوٹر یوز کرتے ہیں تو کمپیوٹر کے اندر ونڈوز ہوتی ہے، یا ہم اسمارٹ فون یوز کرتے ہیں تو اس کے اندر اینڈرائڈ کا یا ایپل کا جو ہے نا وہ سافٹ ویئر چل رہا ہوتا ہے۔ اب جب ہم اسمارٹ فون یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بے شک ہم نے پلے اسٹور چلایا ہوا ہو، بے شک ہم نے یوٹیوب اوپن کی ہوئی ہو، بے شک ہم نے گوگل کو کھولا ہوا ہو، ٹیلی گرام اوپن کی ہو، واٹس ایپ اوپن کی ہوئی ہے، اسنیپ چیٹ اوپن کی، ہم نے موبائل کے اندر ہم موبائل کے اندر گیم کھیل رہے ہیں، کوئی کیلکولیشن کر رہے ہیں، کوئی بک پڑھ رہے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کے ذریعے، سافٹ ویئر کے ذریعے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم موبائل پر یا کمپیوٹر پر جو بھی کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کی بیک پر موبائل کا سافٹ ویئر 24 آور ورکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ وقوف قلبی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ جو موبائل کا یا سافٹ ویئر ہے یا کمپیوٹر کی جو ونڈوز ہے، وہ ہم موبائل پر یا کمپیوٹر پر کچھ بھی کر رہے ہوں تو وہ جو سافٹ ویئر ہے یا وہ جو ونڈوز ہے وہ سپورٹ کرتی ہے ہمارے لیپ ٹاپ کو یا ہمارے موبائل کو، ٹھیک ہے، یا ہمارا جو موبائل ہے یا ہمارا کمپیوٹر ہے، تو ہمارا جو موبائل ہے یا کمپیوٹر ہے اس کا کنیکشن ہے انٹرنیٹ کے ساتھ۔ تو اب ہمارا موبائل بے شک آن ہے یا آف ہے،
ہم نے موبائل کا ڈاٹا آن کیا ہوا ہے یا آف کیا ہوا ہے، ہمارا موبائل انٹرنیٹ کے سرور کے ساتھ 24 گھنٹے کنیکٹ ہوتا ہے۔ اب اس کی کنیکٹنگ کا پتہ کب چلتا ہے؟ جب ہم ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو جب ہم ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ جو اس کی بیک اینڈ پر جو ہمارا اس کے ساتھ جو انٹرنیٹ کے ساتھ ہمارا موبائل جڑا ہوا تھا نا، وہ اپنا کام شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک اور مثال ایسے بھی ہوتی ہے کہ اب ہم کہتے ہیں نا کہ اپنی توجہ دل کی طرف رکھنا اور دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا۔ اب اس کی ایک مثال ہوتی ہے کہ جیسے ہم کسی پہاڑی علاقے میں گئے ہوئے ہیں، اب وہاں پر ہم نے کسی خوبصورت پہاڑی منظر کی تصویر کھینچنی ہے، تو ہم اس کی تصویر کھینچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم کیمرے کو اپنی آنکھ کے سامنے کر لیتے ہیں اور کیمرے کے لینز کے اندر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم کیمرے کے لینز کے ذریعے اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ہماری آنکھ اور اس خوبصورت منظر کے بیچ میں سے لینز کا جو میڈیم ہے نا، وہ ہمیں لگتا ہے ختم ہو گیا ہے۔ ہم ایسے اپنی آنکھ سے اس منظر کو دیکھنے میں نا محو اور مگن ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو وقوف قلبی ہوتا ہے، اس کی مثال بھی یہی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے دل کے لینز کے ذریعے، ہم نے اپنے قلب کے لینز کے ذریعے اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب انسان اس کی پریکٹس کرتا رہتا ہے تو کرتے کرتے ایک وقت انسان پر ایسا آ جاتا ہے کہ یہ جو انسان کی توجہ دل کی طرف ہے نا، تو یہ دل بیچ میں سے نکل جاتا ہے۔ بیچ میں سے نکلنے کا کیا مطلب ہے کہ پھر انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس طرح سے کنٹینیوسلی ہو جاتی ہے کہ پھر انسان کو اللہ کی طرف کو متوجہ رہنے کے لیے اپنے دل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں رہتی، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسے اس کی ایک اور مثال یہ ہوتی ہے کہ جیسے ایک شیشہ ہے، تو اب اس شیشے کے اندر ہمیں سورج نظر آ رہا ہے، اس شیشے کے اندر ہمیں سورج نظر آ رہا ہے، تو ہم شیشے کے اندر سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہم نے اپنے دل کے شیشے کے اندر اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ دھیان کے سورج کو دیکھنا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت۔ اس کی جیسے ایک اور مثال، جیسے ہمارے اب تو خیر وہ دور نہیں رہا، جیسے ہمارے دیہاتوں کے اندر جب گھروں کی جو خواتین تھیں وہ کنویں پر پانی بھرنے جایا کرتی تھیں، تو ایک ایک خاتون نے اپنے سر کے اوپر 3 گھڑے پانی سے بھرے ہوئے رکھے ہوتے تھے، 3 مٹکے پانی سے بھرے ہوئے ایک عورت کے سر پر رکھے ہوتے تھے، اور وہ 3 4 5 اکٹھی خواتین کنویں سے پانی بھر کے لا رہی ہوتی تھیں، آپس میں باتیں کر رہی ہوتی تھیں، لیکن ان کے دل کی توجہ گھڑے کی طرف ہی ہوتی تھی، کہ ان کے دل کی اس توجہ کی وجہ سے وہ گھڑے نہ ہلتے تھے نہ زمین پہ گرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس لیے یہ ہوتا ہے وقوف قلبی۔ تو اس کو ہم نے جو ہوتا ہے نا، ذکر کا تو ایک وقت ہوتا ہے، ذکر کے لیے ہم نے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے، 15-20 منٹ کے لیے بیٹھنا ہوتا ہے۔ یہ جو وقوف قلبی کی پریکٹس ہوتی ہے، یہ ہم نے ہر وقت رکھنی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، کھانا کھاتے ہوئے، لوگوں سے باتیں کرتے ہوئے، اپنے گھر سے کسی بھی جگہ پر جاتے ہوئے ہم نے اپنی توجہ دل کی طرف رکھنی ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اور یہ توجہ رکھنا ذکر کرنے سے زیادہ آسان ہے۔ اب اس سے ہوگا کیا؟ اب جو کہتے ہیں نا کہ جیسے انما الاعمال بالنیات سے ہم نے کام سٹارٹ کرنا ہے، تو یہ جو روحانیت میں، ذکر میں، تصوف میں جو وقوف قلبی سے کام ہم نے سٹارٹ کرنا ہے، اب اس کو ہم نے کہاں تک پہنچانا ہے؟ جیسے کرکٹ سے جن کو دلچسپی ہوتی ہے نا، تو کرکٹ کا لائیو میچ چل رہا ہو کہیں پر، تو اب انہوں نے جو ہے نا وہ ٹیکسٹ کے ذریعے جو ہے نا وہ سکور والی سروس موبائل پہ جو ہے نا وہ کی ہوتی ہے، تو تھوڑی دیر کے بعد نا ان کو سکور آتا رہتا ہے میسیج کے ذریعے، اب اتنا سکور ہو گیا، اب اتنا سکور ہو گیا، اب اتنے اوور ہو گئے۔
تو میسیج کے ذریعے سکور کا پتہ لگنا یہ ایک لیول آف انٹرسٹ ہے اور یہ ہلکا ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ ہم نے جو ہے نا ہمیں ایک پکچر بھی آئی بیٹنگ کی یا بولنگ کی, ٹھیک ہے, اسٹیڈیم بھی بنا ہوا اور گراؤنڈ بھی ہے, سب کچھ ہے, اور اس کے ساتھ سکور لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک اور لیول آف انٹرسٹ ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ ہم کرک انفو کی ویب سائٹ پہ چلے گئے, یہ ایپ پہ چلے گئے, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر کیا ہو رہا ہے, وہاں پر لائیو بیٹنگ اور بولنگ بھی نظر آ رہی ہے. تو وہاں پر دیکھا تو وہ ایک اور لیول آف انٹرسٹ ہوگا. اور اس سے بھی بڑھ کر ایک آدمی اسٹیڈیم میں بیٹھ کر کرکٹ کا میچ دیکھ رہا ہے تو یہ ایک اور درجے کا لیول آف انٹرسٹ ہوگا. تو اب جیسے ہم نے نا وقوف قلبی سے سٹارٹ کیا کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں میسیج کے ذریعے جو ہے نا وہ کرکٹ کے سکور کی اپڈیٹ آئی, اور اس پر محنت کرتے 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 جیسے ایک آدمی کرکٹ کے اسٹیڈیم میں جا کر میچ دیکھ رہا تھا, ٹھیک ہے, تو ہم نے کرتے کرتے اپنے آپ کو اس لیول تک پہنچانا ہے کہ ہماری جو ہے نا وہ ہر عبادت, ہمارا ہر کام وہ اس طرح سے ہونے لگے کہ گویا میں اللہ تعالیٰ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں. تو اب اس لیول تک پہنچنا ہمارے لیے کیسے آسان ہوگا, وقوف قلبی سے آسان ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو اب اس میں وقوف قلبی کرنے سے کیا ہوتا ہے, جیسے 11,000 وولٹ کی جو جیسے ایک تار میں سے جو ہے نا وہ کرنٹ گزر رہا ہو, تو اب وہ باہر سے جب ہم 11,000 وولٹ کی جو ہے نا وہ تار کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا, پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر اس تار کے ساتھ, وائر کے ساتھ کوئی پرندہ ٹکرا جائے تو وہ جل کے راکھ ہو کے نیچے گرے گا. تو اب اس میں سے کرنٹ تو گزر رہا تھا, وہ پتہ کب چلا جب اس کے ساتھ کوئی چیز ٹکرائی ہے. کرنٹ تو اس میں سے گزر رہا تھا, اس سے پہلے پتہ نہیں چلتا. پتہ کب چلتا جب اس کے ساتھ کوئی چیز ٹکرا جاتی ہے. تو اسی طرح سے ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان وقوف قلبی کی پریکٹس کرتا ہے تو پریکٹس کرتے 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 کیا ہوتا ہے کہ جو انسان کا جو قلب ہے نا, اس کے چاروں طرف ایک روحانی اعتبار سے نا ایک باؤنڈری لگ جاتی ہے, ایک نور کا ایک سرکل بن جاتا ہے. نور کی ایک چار دیواری ہمارے دل کے چاروں طرف اللہ تعالیٰ وقوف قلبی کی پریکٹس کرنے سے نا بنا دیتے ہیں. لیکن اب اس دل کے چاروں طرف, یہ چاروں طرف تم نے ویسے ہی کہہ دیا کہ دل کے ہر طرف نور کی باؤنڈری قائم ہو چکی ہے. یہ پتہ کب لگے گا کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہے, یہ پتہ اس وقت لگے گا کہ جب ہم اپنی گاڑی پر یا موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں تو سامنے روڈ پر سائن بورڈ پر کسی غیر محرم کی تصویر ہمیں نظر آ گئی. تو اس وقت میں فوراً ہمارے جو ہے نا وہ قلب کی طرف سے ہمیں الرٹ جائے گا, نوٹیفیکیشن جائے گا کہ یہ اس کو مت دیکھنا, یہ حرام ہے. تو وقوف قلبی کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان کا دل ایسا بنا دیتے ہیں. اور پھر دوسرا اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے اس وائر کے ساتھ اگر کوئی چیز لگتی ہے تو جل کے راکھ ہو جاتی ہے. تو اسی طرح سے وقوف قلبی کی مستقل پریکٹس کرنے سے کیا ہوگا, وہ نور کی باؤنڈری لگے گی دل کے چاروں طرف, اور نور کی اس باؤنڈری کے پاس جب شیطان وسوسے ڈالنے کے لیے آنے کی کوشش کرے گا تو جل کے راکھ ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. تو شیطان کو اپنے سے دور رکھنے کا ایک بہت بڑا سبب ہے, شیطانی وساوس سے, شیطانی حملوں سے اپنے آپ کو بچانے کا ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وقوف قلبی ذریعہ دیا ہوا ہے. لیکن ہماری اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی, کوئی دھیان نہیں ہوتا. ہم مراقبے پہ تو ذرا ایمفسائز دے لیتے ہیں, ذکر کو تو ذرا ٹائم دے لیتے ہیں, تو لیکن وقوف قلبی جو ہے نا اس کو ہم جو ہے نا تھوڑا سا نا ایک اضافی سی چیز سمجھ لیتے ہیں, ایکسٹرا سی چیز سمجھ لیتے ہیں. حالانکہ ہمارے خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے تھے کہ یہ جو وقوف قلبی ہے یہ ذکر کی شرائط میں سے ہے, یہ ذکر کی نا شرائط میں سے ہے. ہر وقت اپنی توجہ کو دل کی طرف رکھنا.
اس سے غفلت ختم ہوگی۔ اور ہر جو گناہ ہوتا ہے نا وہ معلومات کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ انفارمیشن کی کمی کی وجہ سے نہیں ہوتا، یا وہ اچھے ماحول کے نہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ گناہ جب بھی ہوگا دل کی غفلت کی وجہ سے ہوگا، ہے نا۔ تو غفلت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے، نہ آنکھ میں ہوتی ہے، نہ کان میں ہوتی ہے، نہ زبان میں ہوتی ہے، نہ دماغ میں ہوتی ہے، نہ ہاتھ پاؤں میں ہوتی ہے۔ غفلت انسان کے دل کے اندر ہوتی ہے۔ تو اس غفلت کو پہلے قدم پر ہی ختم کرنے کے لیے ہمیں ذکر قلبی کا اور وقوف قلبی کا کہا جاتا ہے، کہ اس وقوف قلبی کی وجہ سے جب ہم اپنے دل کی توجہ ہر وقت اللہ کی طرف رکھیں تو پھر اللہ کے فضل سے ہمارے دل سے آہستہ آہستہ غفلت ختم ہونا شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اس کو، یہ تو بڑوں کی بہت ہی بڑی باتیں ہیں کہ اب تو یہ تو ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں چیزوں کا۔ جیسے ہمارے سلسلے کی کتابوں کے اندر ہی وہ ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارے ایک سلسلے کے ایک بزرگ تھے، ان کا نام تھا شمس الدین محمد روجی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ ادھر یہ روس کی ریاستوں کی طرف ایک علاقہ ہے روج کے نام سے، تو وہ وہاں کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے اللہ کے فضل سے نا اس کی وقوف قلبی، ذکر قلبی، اتنی اس کی محنت، اتنی محنت تو کرتے 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 وہ اپنی زندگی کے جو ان کے آخری سال تھے نا، تو ان سالوں میں ایک دفعہ انہوں نے یہ بات فرمائی تھی۔ ہمارے لیے تو اس کا تصور بھی کرنا ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا ہے کہ میں پچھلے 30 سال سے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر ایسی ایک اور ہمارے سلسلے کے بزرگ کا نام تھا علاء الدین غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک عبد الخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک علاء الدین غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ یہ بات فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، غالباً انہوں نے فرمایا تھا کہ پچھلے 10 سال سے میرا دل اللہ کی ذات سے اتنی دیر کے لیے بھی غافل نہیں ہوا جتنی دیر چڑیا کو اپنی چونچ میں پانی بھرنے کے لیے لگتی ہے۔ اب چڑیا کی چونچ کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے، اس چھوٹی سی چونچ کو پانی سے بھرنے کے لیے کتنا تھوڑا وقت لگے گا، لیکن وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے میں اتنی دیر کے لیے بھی پچھلے 10-15 سال سے اللہ سے غافل نہیں ہوا۔ تو انسان محنت کرتے کرتے وقوف قلبی کی پریکٹس سے وہاں چلا جاتا ہے۔ اور یہ تو بہت دور تھے جی، یہ تو 1000 سال پہلے کی بات تھی جی، 1200 سال پہلے کی بات تھی۔ ہمارے جو تھے نا یہ جو شاہ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تقریباً آج سے میرے خیال 300 سال پہلے تھے، 200-300 سال پہلے تھے۔ تو ان کے بھی حالات کے اندر یہ بات لکھی ہے، وہ یہ فرماتے تھے، انہوں نے یہ اللہ کے فضل سے ہی ممکن ہے۔ وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر میں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنا بھی چاہوں تو میرا دل اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ کس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا تھا۔ اب ظاہر کے اعتبار سے تو انسان ذرا غفلت کے ماحول میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہری اعتبار سے کبھی کہیں کو گپیں لگ رہی ہیں، کبھی کہیں کوئی موج مستی ہو رہی ہے، کبھی کہیں کوئی جناب وہ شغل میلہ ہو رہا، تو ظاہری اعتبار سے تو انسان غفلت کے ماحول میں چلا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے فضل سے اس غفلت کے ماحول میں بھی انسان کا دل اللہ تعالیٰ سے 24/7 جس کو بولتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ رہتا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کی نا بڑی کوشش کیا کریں، اس کی ہے نا بھائی، بڑی اس کی نا ضرورت ہے۔ اب ہمارے کتنے آگے سبق چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں وقوف قلبی کا ہی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کی نا ہم جب شروع میں اس کی سمجھ نہیں آتی کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہے، کیسے کرنا ہے، لیکن چند دن اللہ کے فضل سے اس کو جب بندہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ نا پھر اس کی بندے کو سمجھ آنے لگتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی ہمیں نماز میں اللہ کا دھیان نہیں آتا، قرآن پڑھتے اللہ کا دھیان نہیں آتا، یا اور جتنے بھی ہم نیکی کے کام کرتے ہیں اس میں ہمیں اللہ کا دھیان نہیں آتا، تو نماز کے اندر اللہ کا دھیان باقی رکھنے کے لیے ہمیں نماز سے باہر اپنے دل کو اللہ سے جوڑ کے رکھنا پڑے گا وقوف قلبی کے ذریعے۔ جیسے جس کا ایک باکسنگ کا ایک پلیئر ہو نا، تو اس کا باکسنگ کا مقابلہ ہے 1 مہینے کے بعد، تو اب وہ یہ نہیں کرتا کہ جی جب باکسنگ کے جو ہے نا وہ رنگ میں جائیں گے تو 1 مہینے کے بعد
رنگ میں جانے سے 10 منٹ پہلے پریکٹس کر لیں گے، نہیں، وہ رنگ میں اترنے سے 1 مہینہ پہلے روزانہ 5-5 6-6 7-7 8-8 گھنٹے باکسنگ کی پریکٹس کرتا ہے۔ تو 1 مہینے تک وہ کنٹینیوسلی پریکٹس کرنے کے بعد جب وہ رنگ میں اترتا ہے نا، پھر وہ دوسرے کو جو ہے نا وہ ناک آؤٹ کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ اس نے پریکٹس تو کی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس پریکٹس کے بغیر جب وہ رنگ میں اترے گا تو وہ دشمن پر قابو کیسے پائے گا؟ تو اسی طرح سے ہمیں اپنی نماز کو جاندار بنانے کے لیے، اپنے اعمال کو جاندار بنانے کے لیے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، غفلت سے بچانے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو نماز سے باہر کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جب ہم نماز کے باہر کے وقت میں اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کی طرف مستقل متوجہ رکھ کر جب ہم نماز کے رنگ میں اتریں گے تو ہماری نماز اللہ اکبر کہنے سے لے کے سلام پھیرنے تک اللہ کے دھیان اور حضوری سے بھری ہوئی ہوگی۔ تو نماز کو اللہ کے دھیان والا بنانے کی جو پریکٹس ہے وہ نماز کے رنگ سے باہر کریں گے تو ہماری نماز اللہ کے دھیان والی بنے گی، ہے نا۔ تو اس لیے یہ جو وقوف قلبی ہے یہی اول ہے، یہی آخر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب جو اور جتنے بھی ذکر کے سبق ہوتے ہیں، جی اسم ذات کا سبق ہے، یا جی نفی اثبات کا سبق ہے، یا جی مراقبے کا سبق ہے، یا قرآن پڑھنے کا جو سبق ہے، یہ تو ایک دفعہ تو اس میں 5واں گیئر لگتا ہے، اس کو بڑھایا جاتا ہے، اور بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں اور بڑھاتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے پھر آہستہ 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 کم کرتے جاتے ہیں، کم کرتے جاتے ہیں، کم کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ تھوڑا تھوڑا ذکر رہ جاتا ہے اخیر پر۔ لیکن یہ جو وقوف قلبی ہے یہ 24 گھنٹے کی پریکٹس رکھنی پڑتی ہے، میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے بھائی سارے بھائی مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، میں بھی اس کی کوشش کروں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے ہم اس کی نا پریکٹس کیا کریں آسانی کے لیے۔ ابھی جب ہم گھر سے مسجد میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا سا وقت ہے، گھر سے مسجد میں جا رہے ہیں، تو اب وہ جو ہے نا ہم نے گھر سے مسجد میں جاتے ہوئے نہ تو کوئی ماضی کی بات سوچنی ہے نہ مستقبل کی بات سوچنی ہے، ہم نے اپنی سوچ ایک رکھنی ہے، اور وہ سوچ یہ رکھنی ہے، اپنی جو توجہ ہے نا، اپنا جو دھیان ہے وہ اپنے قلب کی طرف کر لیں، دل کی طرف کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ساتھ میں یہ خیال کر لیں کہ میرا جو دل ہے وہ اللہ اللہ کر رہا ہے، میں نے صرف یہ سوچ رکھنی ہے، وہ پرانی سوچ نہیں رکھنی، کو آگے کی سوچ نہیں رکھنی، کل کی سوچ نہیں، پرسوں کی سوچ نہیں، پچھلے ہفتے کی سوچ نہیں، بس میں نے ایک یہی اپنا دھیان رکھنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اسی طرح جب مسجد سے بندہ واپس آئے تو پھر اکیلے ہی ہوتے ہیں نا، اس وقت ساتھ تو اکثر کو ہوتا نہیں ہے، تو واپس آتے ہوئے بھی یہی خیال رکھیں کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو 1 2 4 5 دن انشاءاللہ کریں گے، اللہ کے فضل سے ترقی اور بہتری محسوس ہوگی، ٹھیک ہے نا بھائی۔ تو اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں ان باتوں پر نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔